شاہ جہاں کا دور ہے. شاہ جہاں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی. خواب میں دیکھا ایک مسجد بنانی ہے میں نے, اور وہ مسجد شاہ جہاں نے عرش اعظم پہ دیکھا. شاہ جہاں نے وہ مسجد عرش اعظم پہ دیکھا. اس سے بہت نکات آپ کو ملیں گے, بس آپ اس کو سمجھتے جائیں. وضاحت تو نہیں ہو سکے گی کیونکہ حضرت آئیں گے تو گفتگو ختم ہو جائے گی. اب آپ توجہ فرمائیں, شاہ جہاں نے عرش پہ ایک مسجد دیکھی خواب میں. اس طرح کی مسجد اس نے تعمیر کرنی ہے. تو شاہ جہاں نے پورے اعلان کر دیا سب طرف, بھائی انجینئر جو ہے نا وہ آئیں, اور آنے کے بعد جو میں نے خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا ہے عرش پر اس طرح بنائیں. تو خواب میں دیکھوں کوئی اور بنائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیچارے سب اپنے اپنے طور پہ بناتے رہتے, دماغ لگاتے رہتے, لیکن کوئی بھی بندہ کامیاب نہ ہو سکا, سب ریجیکٹ کرتا جاتا شاہ جہاں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک اللہ کے ولی مجذوب رہتے تھے. آج کل جہاں چاندنی چوک ہے دلی میں وہی وہ بیٹھتے تھے. ایک انجینئر بڑا پریشان تھا, ان کا مرید تھا. بابا نے پوچھا بیٹے پریشان کیوں ہے؟ وہ کہا حضرت وہ بادشاہ نے پتہ نہیں کون سا خواب دیکھا اور کون سی مسجد کا نقشہ چاہتا ہے, تو وہ ہم بناتے ریجیکٹ کر دیتا ہے. فرمایا اس کو پسند جو آئے گا نا نقشہ میں جانتا ہوں, ادھر آ. وہ مجذوب نے اپنی چادر اس انجینئر کے سر پہ ڈالی, تو وہ مشاہدے میں عرش اعظم کو دیکھنے لگا, اور اس پر جو مسجد تھی وہ جلدی جلدی سے نقشہ بنانے لگا. نقشہ جب بنایا انہوں نے چادر ہٹائی, نقشہ مکمل ہو گیا تھا. بابا میں کہاں تھا؟ کہا جہاں بھی تھا تیرا کام ہو گیا, جا کے پیش کر. بادشاہ کے سامنے پیش کی. بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی مسجد ہے. کہا تو لایا کہاں سے؟ کہا معاف کیجئے گا لایا کہاں سے, یہ چھوڑیے, پسند ہے یا نہیں یہ فرمائے. تو کہا یہی تو وہ نقشہ ہے جس کو میں بنانا چاہتا ہوں. کافی ٹھیک ہے چلو بناؤ. تعمیر مسجد ہونے لگی. اس وقت ایک بات یہ بھی ہوئی کہ بادشاہ نے کہا اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تہجد گزار ہو. بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی ہو, بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی کبھی پہلی تکبیر نہ چھوٹی ہو, بالغ ہونے سے لے کر آج تک جس کی عصر اور عشاء کی سنتیں غیر موقعہ بھی ترک نہ ہوئی ہو, وہ اس مسجد کی بنیاد رکھے گا. کیونکہ یہ مسجد میرے لیے نجات کا ذریعہ ہوگی. صبح سے لے کے شام تک سب کھڑے رہے, باتیں ہوتی رہی, لیکن کسی نے بنیاد نہ رکھی. جب سورج غروب ہونے کو آیا تو شاہ جہاں خود آگے بڑھا, علماء نے بازو پکڑا, شرط لگائی ہے تب وہ جب تک پوری نہیں ہوگی بنیاد رکھی نہیں جائے گی. شاہ جہاں کی آنکھ میں آنسو تھے, کہنے لگے الحمدللہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی میری تہجد نہیں چھوٹی, کبھی میں نے تکبیر اولیٰ ترک نہیں کی, اور میری عصر کی سنتیں غیر موقعہ کبھی نہیں چھوٹی. مسلمانوں آج آپ کہتے ہو کہ ہم بادشاہ تھے, آج بادشاہ نہیں ہیں. جب تک تم نمازوں کے اتنے پابند تھے تب تک تم بادشاہ تھے. آج تھوڑی سی دولت آتی اور چربی چڑھتی ہے تو تم زنا کی اڈی آباد کرتے ہو, شراب کی اڈی آباد کرتے ہو. اسمارٹ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو پوری پوری رات اسکرین پر زنا کے مناظر دیکھتے ہو. بھیک نہیں مانگو گے تو کیا کرو گے؟ کل کا مسلمان بادشاہ ہو کر بھی اللہ کا وفادار تھا, رسول اللہ کا وفادار تھا, عمل بھی تھا, عقیدہ بھی, دونوں چیزیں اچھی تھی. تب تک اس ملک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہراتا تھا. آج مسلمان نہ عمل کا مضبوط رہا نہ عقیدے کا مضبوط رہا. عمل ایسا ہو گیا جمعہ کے دن جاتا ہے اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, اور عقیدہ ایسا ہو گیا پان کی دکان لگانے والا جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ کہتا ہے نبی میری طرح ہے. جس کے رنگ سے بیوی بیزار ہے کہتا ہے نبی میری طرح ہے. اور پھر جب یہ بات کہی جائے نبی تیری طرح کیسے ہے؟ اس لیے کہ تجھے دیکھ کر تو کوئی نمازی بھی نہیں بنتا. حضور کو دیکھ کر لوگ صحابی بن گئے. تو لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پہ, ہم کہتے ہیں نبی کے ظاہری کی تو بات ہو رہی ہے, باطن کی بات کرنا تو ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا. حضور کا باطن تو ابو بکر بھی نہیں جانتے, ہم کیا جانے. آقا نے فرمایا یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, شاہ جہاں کہتے ہیں کہ میری عصر کی سنت غیر موقعہ کبھی نہیں چھوٹی. اب توجہ کریں, عمل ایسا, تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی. کتنے نماز پڑھتے ہیں مالدار لوگ؟
مال آتا ہے نا تو پہلے مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جو اللہ مال دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو برکت دینا جانتا ہے وہ اٹھانا بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، گناہ مت کرو، عیاشی مت کرو، بدکاری مت کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ برکتیں چھین لیتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت شاہ جہاں نے بنیاد رکھی، اب بنیاد رکھ دی گئی، مسجد بن گئی۔ جب مسجد بن گئی تو اب لوگ باتیں کرنے لگے، یہ شاہ جہاں اتنی سخت قید لگائی تھی سنگ بنیاد کے لیے، اب افتتاح کے لیے پتہ نہیں کتنی سخت قید لگائے گا۔ افتتاح کیسے ہوگا؟ مسجد بن گئی، مسجد بننے کے بعد شاہ جہاں نے مسجد کو تالا لگا دیا، حوض میں پانی بھر دیا، اور جو مسجد کا باہر ہے نا، یہ دلی کی جامع مسجد کی بات کر رہا ہوں، جو مسجد کا باہر ہے نا وہاں اوٹے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھی، اور مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے کہا یا رسول اللہ حکم تھا مسجد بنانے کا، سو میں نے بنا دیا، لیکن مسجد آباد کرنے کا حکم کہ میں اس کو آباد رکھوں اب یہ میرے ذمے پر نہیں ہے۔ مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، ورنہ قیامت تک کی مسجد تالا لگی رہے گی۔ آپ تشریف لائیں، قبول فرمائیں، مسجد کا افتتاح کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں شاہ جہاں کا دور کب کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تقریباً 1200 سال کے بعد کا دور ہے شاہ جہاں کا۔ لیکن شاہ جہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں 1200 سال گزر جانے کے بعد بھی حضور زندہ ہیں۔ دلی سے میں فریاد کر رہا ہوں، حضور سن رہے ہیں، اور ان کو بلا رہا ہوں تو وہ آ بھی سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ بادشاہ کا تھا، عوام کا تھا، خواص کا تھا۔ کب تک؟ جب تک انگریز ہندوستان میں آئے تھے۔ اب پتا چلا نبی مر کر مٹی میں مل گئی، عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ سہارنپور کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ قادیان کا نہیں ہے، یہ عقیدہ ندوہ کا نہیں ہے، یہ عقیدہ کہاں کا ہے؟ یہ عقیدہ برطانیہ سے آیا ہوا ہے۔ پرچار اس جگہ سے ہوا ہے، پرچار ان لوگوں نے کیا ہے، پرچار کی جگہ یہ ہے، لیکن عقیدہ آیا ہے یہ برطانیہ سے، انگلستان سے۔ یہ عقیدہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ عربوں کا نہیں ہے۔ ارے عربوں کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر نے رسول پاک کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرا جنازہ رسول اللہ کے قدموں میں رکھنا، اور حضور سے کہنا ابو بکر زندگی بھر ساتھ رہا تو مزار میں بھی قدموں میں سونا چاہتا ہے، اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اجازت نہ دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ قبر کے اندر سے بھی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں دے سکتا ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے۔ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا ہے، پتا چلا کہ یہ جو عقائد تمہارے اندر آئے نا، تقویت الایمان والا عقیدہ، حفظ الایمان والا عقیدہ، براہین قاطعہ والا عقیدہ، یہ سارے عقائد کے ذمہ دار پرچار مولویوں نے کیے ہیں۔ یہ عقیدے لانے والے انگریز ہیں، تن کے گورے من کے کالے انگریز ہیں یہ، ورنہ ہمارے عقائد کیا تھے؟ عوام کا بھی عقیدہ تھا۔ حضور کو بلائیں، اگر چاہیں تو آئیں گے۔ شاہ جہاں نے کہہ تو دیا، کئی دن گزر گئے، روز دروازہ کھلتا، صبح کو حوض دھویا جاتا، پانی پھینکا جاتا، نیا پانی بھرا جاتا، بس کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ شب جمعہ میں شاہ جہاں نے خواب دیکھا کہ حضور تشریف لائے، مسجد کے اندر اترے، اترنے کے بعد حضور نے بیٹھ کے وضو کیا۔ حضور آئے تو حضور کو وضو کی ضرورت کیا ہے، لیکن حضور نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد حضور نے نماز پڑھی، آنکھ کھلی، غسل کیا، علماء کو، سادات کو، مشائخ کو اور سپاہی کو لے کر لال قلعے کے راستے سے جامع مسجد آئے۔ اندر سے راستہ تھا، اب بھی ہے۔ تو آئے تو کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد شروع کر دو۔ علماء نے کہا کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا جب تک حضور نے کہا حضور آ چکے۔ کہا یہ خوشبو نہیں دیکھتے حضور آ رہے، خوشبو آ رہی ہے۔ کہا خوشبو تو آ رہی ہے لیکن شاہ جہاں کوئی دلیل چاہیے علماء کو۔ تو کہا میں نے خواب میں حضور کو وضو کرتے بھی دیکھا ہے حوض پہ، تو جب حوض پر آئے تو اب بھی پانی بہ رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا اب بھی
اس جگہ پہ جالی لگا دی گئی. جا کر کے دلی کی جامع مسجد دیکھ لو, آج کل سے جالی نہیں لگی, اسی دور سے لگی ہے جالی. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ جگہ حضور علیہ السلام کے وضو کرنے کی جگہ ہے. فارسی میں لکھا ہوا ہے, آج بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, جالی لگی ہوئی ہے, آج بھی لگی ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ حضور آ کر مسجد کا افتتاح کرتے ہیں, سارے علماء نے اتفاق کیا. تو یہ عوام اور خواص کا عقیدہ کب تک تھا؟ 1857 سے پہلے تک تھا.